صاحب کی حکومت کرپشن کے خاتمے کا وعدہ لے کر آئی تھی اور پوری بھرپور کوشش ان 3 سالوں میں کی گئی کہ کرپشن زدہ لوگوں سے جان چھڑائی جائے ملک کی، اور کرپشن زدہ لوگ یا کرپشن کا خاتمے کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے وہ کیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تمام تر انرجی اس کے اوپر لگائی کہ وہ کسی طرح اداروں کو آزاد کریں، کرپشن کے اوپر جن لوگوں جو کرپشن زدہ لوگ ہیں، جنہوں نے اداروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اداروں کے اندر اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے عدالتوں تک کو نہیں چھوڑا، وہاں سے ان شکنجے کو توڑا جائے اور اس سے باہر نکالا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈبل شاہ نام کا ایک شخص آیا تھا جس نے قوم کو پیسہ ڈبل کرنے کا وعدہ دے کر بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ یہ ڈبل شاہ جو ہے یہ ہر ایک ادوار میں ایک نیا روپ لے کر ڈبل شاہ آتا ہے۔ اب یہ ڈبل شریف آیا ہے۔ یہ جو ڈبل شریف ہیں، ایک شریف تو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا اس اپارٹمنٹ میں جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے، جس کی رسیدیں اس کے پاس نہیں ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ فلاں نے خرید کے دیا، تحفہ دیا تھا، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ، اور اسی میں وہ رہ رہا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے علاج کرانے گیا تھا، وہ آج تک دوائی لے کر واپس نہیں آ سکے، ملک و قوم کے درد سے وہ لندن میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ گائیڈ لائنز بھیجتے ہیں کہ کیسے ملک کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کیا انہوں نے ملک کو جنت نظیر بنا دیا تھا اور اب ہم اسے تباہ کرنے پہ لگے ہوئے۔ ایک طرف نئے پاکستان کی جنگ ہے، ایک طرف پرانے پاکستان کی، ڈبل شریفوں سے جنگ ہے۔ دوسرا شریف جو یہاں پاکستان میں گھوم رہا ہے، جو ہم سے حساب مانگتا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر 16 ارب روپے کے اکاؤنٹس مل گئے ہیں، جس میں اس نے بے نامی سے پیسے ٹرانسفر کیے، اس نے ایف آئی اے نے اس کے اوپر، میں آپ کو نمبر بھی بتایا تھا، چلان نمبر 39/2020 اس کے اوپر ڈالا ہے۔ اس میں یہ کہتے فرماتے یہ ہیں کہ 16 ارب روپے کا ٹوٹل منی لانڈرنگ ہوئی۔ حمزہ اور شہباز شریف اس میں شامل ہیں۔ ٹوٹل 28 اکاؤنٹ ایسے تھے جس میں یہ 16 ارب روپے آئے، اور ان اکاؤنٹ میں 2008 سے 18 تک ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کیا گیا۔ ان اکاؤنٹس کے جو مالکان ہیں، یعنی جس میں پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، اس میں شریف گروپ کے پیونز، اس میں کلرکس، اس میں پاپڑ والا، اس میں کباڑیا، اس میں جوتے کی دکان والا، یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے موجود اس کی، اگر آپ چاہیں گے تو میں لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس میں اسکول ٹیچر، ہینڈی کرافٹ شاپ، جوتے کی دکان، الیکٹرک کی دکان، ٹائر کی دکان، گھی کے ڈسٹریبیوٹر، میٹل اسکریپ ڈسٹریبیوٹر، آٹو پارٹ ڈیلرز، گارمنٹ شاپ، کٹلری شاپ، فیشن کی شاپ، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ والا، لیدر کا، چکن سپلائر، فرنیچر، یعنی غرض یہ کہ ہر وہ شخص جو ان کے ہاتھ چڑھا اس کے نام پہ انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے۔ اب اگر ہم اس کے تھوڑی سی تفصیل دیکھنے جائیں کہ اکاؤنٹ میں پیسہ کس طرح آیا، تو یہ ملک احمد صاحب ہیں پیون شریف گروپ کے، ان کی تنخواہ ہے 25,000 روپے، 7 اکاؤنٹ ان کے نام پر کھلے ہوئے ہیں، اور 3 ارب 74 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں سے نکلا جو شریف برادرز نے ان کے ساتھ جمع۔ 25,000 روپے تنخواہ والا شخص۔ ایک شخص ہے محمد اسلم، شریف گروپ کا کیشیئر ہے، 10,000 روپے اس کی تنخواہ ہے، 2 اکاؤنٹ اس کے نام پہ ہیں، 1 ارب 78 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے۔ یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس، اگر آپ چاہیں گے تو میں پوری لسٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پوری لسٹ یہاں پر موجود ہے کہ ان اکاؤنٹ میں کس طرح سے پیسے گئے، اور یہ سارے کے سارے 25,000، 10,000 سے لے کے 25-30,000 روپے تک کی تنخواہ دار ملازم ہیں، جن کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے انہوں نے گھمائے ہیں۔ اس کے بعد یہ آ کے آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں کہ جی ہم بڑے شریف لوگ ہیں۔ یہ شریف نہیں، یہ ڈبل شریف ہے۔ ان کی یہ ڈبل شرافت جو ہے، اس کا بھنڈا اب پھوٹ چکا ہے، اور یہ ساری چیز سامنے آ گئی ہے۔ اگر ہم انہوں نے ان اکاؤنٹس میں ٹوٹل 17,000 ٹرانزیکشنز کیے ہیں۔ آسان نہیں تھا 17,000 ٹرانزیکشنز کو پکڑنا، لیکن پکڑے گئے۔ اب یہ وہ 17,000 ٹرانزیکشنز ہیں جو پکڑی گئی ہیں۔ ابھی کوئی 1,17,000 ٹرانزیکشن اور ہوں گی جو ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں چڑھی اور پکڑی نہیں گئی ہیں۔
اب یہ پیون گلزار احمد عمران، انہوں نے 5 ملین ریسیو کیے ہیں. اورنگزیب بٹ اونر ہیں نعیم علیم سینٹر کے، اور پھر ان کو 10 ملین کی اور انہوں نے پیمنٹ کیا. اور انہی پیون صاحب کو، گلزار احمد کو، انہوں نے کیا لگایا تھا، اور اورنگزیب کو انعام کے طور پہ گجرات کی کمیٹی کا کوئی چیئرمین لگا دیا، جہاں سے وہ یہ سارا اس طرح کے اور مزید دھندے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری منی ٹریل اور ساری چیزیں یہ ان کی مل گئی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اب کوئی اگر تھوڑی سی ان کے اندر شرم ہو تو یہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا، الزام لگانا تو کم سے کم چھوڑیں، جا کے اپنی صفائی تو دینا شروع کریں. جب تک ہم اس کرپشن کے مینس کو صاف نہیں کریں گے اس ملک سے، میرا آج بھی یہ ماننا ہے، وزیر اعظم کا بھی ماننا ہے، کل کی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم یہ ایمفسائز کر رہے تھے کہ جب تک ہم اس کرپشن کو صاف نہیں کریں گے ملک سے، جب تک ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینکیں گے، یہ اسی طرح ہمارے ملک میں تباہی کے ذمہ دار رہیں گے. بار بار آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوا، بار بار آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بجلی کا کیا ہوا، گیس کا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں کدھر گئی. تو آپ یقین جانیں کہ پوری سر توڑ کوشش کے باوجود جو آئی پی پی سے انہوں نے ایگریمنٹ کیے تھے، ظالمانہ ایگریمنٹ کیے تھے، اتنی مہنگی بجلی ان سے خریدنے کے ایگریمنٹ کیے تھے، آئی پی پیز کے آج بھی بند پلانٹس کے اوپر حکومت ان کو پیمنٹ کرنے کی پابند ہے کہ ان کو پیمنٹ کی جائے، اور کرتے ہیں ہم ان کو، اور سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ان کو ملتے رہتے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پیسہ بھر رہے ہیں. ہم نے تمام تر کوشش کی، بے انتہا کوشش ہم نے کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس کوشش کو کہ ہم اس کرپشن کو، یہ شریف برادران جو ہیں، یہ ڈبل شریف برادران جو ہیں، ان کو، ان کے سارے کچے چٹھے کو عوام کے، نہ صرف عوام کے سامنے رکھیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ان کو جہاں تک ممکن ہوگا ہم لے کر جائیں گے. یہ پہلے ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ جی وہ کوئی لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنے جا رہا تھا کسی کو، کوئی جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. جب پریشر آتا ہے آپ دیکھیں گے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے، اور یہ اکٹھے رہیں گے کیونکہ کرپشن کے یہ دونوں، یہ کرپشن کے پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کے لیے، ایک دوسری کرپشن کو بچانے کے لیے یہ کام یہ کرتے ہیں. قوم کو غلط راستہ دکھانا، قوم کو غلط طرف لے جانا ان کا شیوا ہے. انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ چمک دکھا کے قوم کو، اور یہ اپنا کام کر جاتے ہیں. ہاتھ ہتھیلی پہ چاند دکھاتے ہیں قوم کو کہ جی ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں، ہم ہائی وے بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے، جو پاکستان نے اس کے پیچھے قرضہ لیا ہوتا ہے، جو اس قرضے کے پیچھے ان کی کرپشن ہوتی ہے، وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے. تو ہم نے اپنی جانوں کا رسک لے کے، ہم نے اپنی تمام تر توانائی اس پہ صرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے، یہ ڈبل شریف کا جو دھندا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو یہ شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے، ڈبل شریفوں نے، وہ شاید پچھلے 50 سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ان ادوار میں جو 3-4 ان کو ملے اس کے اندر انہوں نے کیا ہے. ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا 1999 میں اسی ڈبل شریف کے سرغنہ نواز شریف نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے. یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں. آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 1973 میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا. جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے. کسی نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہیڈ آفس کھولا، کسی نے نیوزی لینڈ میں اپنا آفس کھولا، کوئی امریکہ چلا گیا. اور پاکستان سے وہ کاروباری حلقے آج تک وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بھروسہ کرنے سے تھوڑے لرزتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی ملک کی دیوالیہ یا اسے نیچے لے جانے کا پہلا قدم. 2009 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب پاکستان سٹاک ایکسچینج کو 4 ماہ کے لیے بند کیا تھا،
یہ ہوتا ہے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کا طریقہ کار. ہم نے تو بند نہیں کیا. 100 سال میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کووڈ ہوا ہے. اس کووڈ کے اندر کئی ملکوں میں اکاؤنٹ فریز ہوئے, کئی ملکوں کی تباہی ہوئی, اکانومی نیچے آئی. پاکستان دنیا کے وہ چند ممالک میں سے, چند سے میری مراد 3-4 ممالک میں سے, جنہوں نے اپنی اکانومی کو گرنے نہیں دیا. 2018 میں آل ٹائم ریزرو جو ہے ہمارا فارن ریزرو, وہ ہمارا پاکستان کے سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے. جو لوگ اس وقت پاکستان کو دیوالیہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے لیے مشکلات کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ورلڈ بینک IMF کو کوئی انڈیکیٹرز دے رہے ہیں, پاکستان کے انویسٹرز کو نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں, وہ یہی ہیں ڈبل شاہ ٹائپ کے لوگ, وہ یہی ڈبل شریف ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی طرف کسی قسم کی انویسٹمنٹ کا رخ آئے, کیونکہ ان کو اپنی باری کا انتظار ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 میں ان کی باری آئے گی, انشاءاللہ ان کی ضرور باری آئے گی, جیل جانے کی باری ان کی آئے گی. یہ میں آپ کو باور کرا دینا چاہتا ہوں. میں نے تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک شعر بھی لکھا تھا جب ہم گرین لائن کا افتتاح کر رہے تھے, میں اس دن پڑھنا بھول گیا. وہ ان کو بہت شوق تھا اس کا انوگریشن کرنے کا, تو میں نے وہ شعر یہ لکھا تھا کہ تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح, تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح, تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تم آؤ تو صحیح. وہ آتے تو ہے نہیں ملک واپس, جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم خوب سیر اس کی کرائیں گے پاکستان کی, ہر جیل کی. دیکھیں ہم ساری چیز پروف کے ساتھ, حکومت کا یا حکومتی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے شواہد اور ثبوت کے ساتھ اسے کورٹ میں جمع کرایا جائے, اور پھر کورٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا دیں یا جزا دیں, جیسا چاہے وہ کریں. ہمارے ہاں کورٹس میں بھی یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر کے ڈیٹس لمبی لیتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو سزا دلانے میں اس ملک میں. آج بھی یہی بات ہے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تمام جو شواہد ہیں, جو ان کے خلاف ثبوت ہیں, جو ساری چیزیں ہیں وہ جمع کر کے عوام کے سامنے بھی لائیں اور کورٹوں میں بھی جمع کرائیں. FIA نے, میں نے آپ کو بتایا کہ چلان نمبر 39 ہم نے ڈال دیا ہے, اس کے اوپر وہ پروسیڈ کریں گے. باقی کورٹس کی مرضی ہے کہ وہ کب انہیں سزا دیتے ہیں, لیکن کئی کیسز ایسے بالکل کلیئر کٹ ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, جن کے اوپر فوری طور سے سزا ہو جانی چاہیے, اور وہ بٹ وہ کسی طرح لیت و لال کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب ملک سے جھوٹ بول کر فرار ہو جاتے ہیں کہ وہ علاج کرانے دوائی لینے جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہ پیزا کھاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں, خوش باش زندگی گزارتے ہیں, اور پاکستان کے درد میں وہ مبتلا رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. یہ چیزیں بار بار ہمیں قوم کے سامنے لانی ہے, ہمیں دکھانی ہے, کورٹوں میں لے جانی ہے, جب تک ہم اس عذاب سے, کرپشن کے عذاب سے جان نہیں چھڑاتے. مجھے اس کا علم نہیں جی, آپ ارباب صاحب کی بات ارباب صاحب سے پوچھیے گا. ہمارے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. مجھے پتہ نہیں ارباب صاحب نے کیا چیز کہی ہے نہیں, میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. آپ نے ایک مرتبہ اعتراض لگائے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتراض ہم نے تقریباً ختم کر کے سوائے ایک اعتراض کے دوبارہ جو ہے وہ پاس کر کے بھیجے جاتے ہیں. تو اب بھی آپ کے تحفظات برقرار ہیں, یا آپ اس سے کیا دیں گے؟ اس کے علاوہ ایک آرڈیننس کا بھی معاملہ تھا جو غیر قانونی تجاوزات کو مستقل کرنے کے بعد. دیکھیے آرڈیننس کے اوپر بھی میں نے اپنے جو تجاویز تھیں وہ لگا کے انہیں واپس بھیجی ہیں. وہ ابھی یہاں نہیں آیا, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بل کی صورت میں آئے. لیکن جو آپ جس اس کی بات کر رہے ہیں لوکل اسمبلی کی, لوکل گورنمنٹ کی بل کی, اس کے اندر انہوں نے 2 تجاویز میری مانی ہے. ایک یہ کہ شو آف ہینڈ سے میئر کا انتخاب ہوگا, دوسرا یہ کہ میئر الیکٹڈ ممبر ہوگا ہاؤس کا. پہلے یہ نہیں تھا. باقی جتنی تجاویز ہیں وہ اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. وہ اپنی جو بھی ان کی تھاٹ پروسیس ہے اس کے اوپر وہ رکے ہوئے ہیں.
اس میں ایک شیک بڑی امپورٹنٹ اور بہت بہت مزے کی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ تمام اختیارات میئر کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تمام اختیارات میئر سے لے سکتے ہیں. ہر چیز یعنی سارا بل ایک طرف اور یہ ایک شیک ایک طرف ہو جاتی ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے ہر چیز تو پھر اس بل کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے، پھر تو جو مرضی صاحب کی وہ کریں. تو اس سے تو صاف ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا تو سارے اختیارات اسے دے دیے جائیں گے، نہیں آیا تو اس سے سارے اختیارات لے لیے جائیں گے، پھر وہ وسیم اختر کی طرح گھومتا پھرے گا گول گول کہ جی وہ پیسہ نہیں ہے اور پاور نہیں ہے. تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جس بھی جماعت کا میئر آئے وہ پاورفل میئر ہو، لوکل گورنمنٹ پاورفل ہو، اس کے پاس سڑکیں بنانے کا اختیار ہو، اس کے پاس واٹر بورڈ کا اختیار ہو، اس کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار ہو، اس کے پاس ملک میں کچرے سے بجلی بنانے کا اختیار ہو. جیسے دنیا کے پاورفل میئرز ہوتے ہیں اس طرح کا میئر کراچی کا ہونا چاہیے. کراچی لاوارث شہر نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو مرضی سواری کرتا رہے. گورنر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے اعتراضات جو ہے اس کے بعد بیان بازی بھی ہو رہی ہے، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، احتجاج بھی ہو رہی ہے، لیکن جو اس بل کی مخالفت کرنے والی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ تو اس بل کے اوپر اب ڈٹ گئی، انہوں نے منظور بھی کرا دیا، اب آگے کا دائیں عمل کیا ہے؟ کیسے احتجاج جو ہے پریس کانفرنس اور بیان بازی کے اندر رہے گا یا وفاق مزید کچھ سوچ رہا ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک قانونی جنگ ہے. یہ جماعتوں کو جن کو اعتراض ہے ان کو کورٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا اس کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں. باقی وہ اگر روڈ پہ آنا چاہتے ہیں یا کوئی اب مل کے اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، میں کیونکہ ایک عملی سیاست سے اس وقت تھوڑا دور ہوں تو میں اس میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتا. اگر میں اپنی عملی سیاست میں ہوتا تو میں یقیناً یہ کوشش کرتا کہ تمام وہ جماعتیں جو متفق ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ اس بل میں خرابی ہے اور اس سے ہمارا شہر خراب ہوگا یا ہمارا صوبہ خراب ہوگا، تو انہیں مل کر جستجو کرنی چاہیے تھی. بہرحال اب یہ جماعتیں آپس میں فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ کورٹ جانا ہے یا علیحدہ علیحدہ جو بھی اپنی اسٹرگل کرنی ہے وہ کرنی ہے یا اکٹھا کرنا ہے، یہ ان کی آپس کی مرضی. صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے کے صاحب کا ایک عرصے سے بیانیہ ہے کرپشن کے خلاف، لیکن کرپشن کے پیسے ریکور مسئلہ ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرواتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کرپشن کے حوالے سے وہ کیا کرتے ہیں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کا؟ سرکاری خزانے میں پیسے جمع نہیں کروا رہا ہے، یہ وقت یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا پہلے صاحب کا بیانیہ تھا اس کے باوجود جو ہے پنجاب میں باریشوں میں ہر جگہ طریقے سے بھاری، تو کیا بیانیہ حقیقت نامے جو ہے ان کے خلاف آگے؟ دیکھیں جو آپ نے نیب ریکوری کی بات کی اس میں ضروری نہیں کہ ہر جگہ سے پیسہ ہی ریکور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہیں سے زمین ریکور ہوئی ہے تو وہ زمین گورنمنٹ کو واپس ہو گئی ہے، وہ فگر اس کا دے دیتے ہیں کہ اتنی کی ریکوری ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ ہوئی ہے لیکن وہ زمین کی صورت میں ہوئی ہے. تو جو کیش کی صورت میں ریکور ہوتا ہے وہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھی 9 تاریخ کو یہاں پہ جو نیب نے اینٹی کرپشن ڈے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا تھا، اس میں اداروں کو چیکس میں نے اپنے ہاتھ سے دیے ہیں، تو وہ پیسے تو خزانے میں واپس جاتے ہیں. اس پہ بھی ایک پروسیس ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کا مزید بہتر کیا جائے. جو قومی خزانے میں پیسہ واپس آتا ہے اس کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانا چاہیے. گورنر صاحب ایک بات ایک چیز میں بتا دوں، اس میں جیسے پرائیویٹ پارٹیز نے نیب پہ کیس فائل کیا کہ ہمارے یہ بلڈر نے پیسے کھا لیے، تو نیب ریکور کرا کے وہ پرائیویٹ پارٹیز کو مل جاتی ہے، تو وہ ریکوری آ گئی. اسی طریقے سے سندھ حکومت کی اگر ادارے نے کوئی کرپشن کی تھی اور وہ جیسے پلی بارگین کی آپ کے سامنے بہت سارے سرکاری افسروں نے، تو وہ سرکاری خزانے کی جگہ اس محکمے کو پیسے واپس جاتے ہیں. تو جس نے رپورٹ بنائی اس نے جو ہے کہ جی وفاق کے فائنانس منسٹری میں تو صرف اتنے ارب گئے، یہ 500 ارب بول رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت کو جیسے یہ ہائی وے کا ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا بلڈنگ سوسائٹی کا، اس کے جو 20 ارب روپے آئے وہ سندھ حکومت کو چلے گئے. تو یوں اس طریقے سے کنفیوژن پھیلا دیا کہ کہیں زمین ہے، کہیں پرائیویٹ پارٹیوں کو پیسے گئے، کہیں اداروں کو پیسے واپس گئے. تو اس طریقے سے ڈبل شریف دیکھیں اس پہ
جب چینی کا اسکینڈل آیا تھا تو سب سے پہلے تفتیش کا آغاز ہی جہانگیر ترین صاحب سے کیا گیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات کہنا آپ کو اس وقت مناسب ہے کہ ہم فیوریٹزم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا سخت احتساب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس میں شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ اس طرح کا احتساب نہیں ہوا جو جس طرح کا حساب جہانگیر ترین نے کیا. دیکھیں مجھے نہیں علم کہ وہ ایکچولی کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن جو چیز باہر آئی وہ انتہائی افسوسناک ہے. انہوں نے مائنورٹی کی طرف اشارہ کیا، وہ کراچی کو رہنے والوں کو مائنورٹی میں کہہ رہے تھے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو تمام صوبے کے لوگوں کا چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ اپنے ایک شہر خاص شہر کو علیحدہ کر کے اس کو مائنورٹی قرار دے رہا ہے. تو یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے. پھر اس میں ان کا ایک اور بیان بھی نظر آیا کہ جی وہ ہمیں پاکستانی سمجھو ورنہ ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہ بڑے سیریس بیانات ہیں، اور میں یہ ضرور آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی ہمارے ملک اس وطن عزیز کو کی طرف ایسی آنکھ سے دیکھے گا کہ وہ پھر یہ سوچ الطاف حسین والی بات کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم علیحدگی کی طرف اشارہ دینا شروع کریں، تو پھر اسٹیٹ کو کمزور نہ سمجھیں. پھر اسٹیٹ اپنے تمام تر اختیارات، تمام پاور استعمال کرے گی. پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے ہم کسی کو بھی اسپیئر نہیں کریں گے. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی دیکھیں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ کو شواہد دے رہا ہوں. میں جسٹس وجی کی طرح ہوا میں تیر نہیں پکڑ رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا گھر کا خرچہ فلانا شخص چلاتا ہے. بڑے انہوں نے بھی ایک عجیب بات کر دی. خیر میں آپ کو پروف دے رہا ہوں، ثبوت لا کے دے رہا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں جسٹس وجی سمیت تمام لوگوں کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، حمزہ کو، ان کا جو اصل منی لانڈرنگ کا ہیرو ہے سلمان شہباز، سلمان خان کی طرح وہاں بیٹھا ہوا ہے ادھر، وہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کوئی ایک ثبوت تو لا کے دے دینا عمران خان کے خلاف. کون سے اکاؤنٹ میں کس نے پیسے ڈالے، کدھر سے ہے، کوئی تو دیں. میں تو یہاں پورا پلندہ لے کے بیٹھا ہوں ان کے خلاف کہ یہ لے لیں پلندہ. کوئی چیز غلط ثابت ہو مجھے جیل میں ڈال دیں. کمال بات کر رہے ہیں. الزام لگانا ایک اور چیز ہوتی ہے، شواہد کے ساتھ بات کرنا اور چیز ہوتی ہے. خالی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا میں آپ سے، آپ کو حقیقتاً پروف اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ آپ کو دے رہا ہوں کہ 10,000 روپے کی تنخواہ کے بندے کے پاس 3 ارب روپیہ کہاں سے آیا، وہ کدھر سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. پاپڑ والا، کباڑیا، جوتے والا، ہر ایک کے پاس سے اربوں روپے نکلے چلے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو کروڑ پتی ہیں وہ رول رہے ہیں، جو 10,000 ہزار کی تنخواہ والے ہیں وہ ارب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ساری کرامات جو ہیں یہ ڈبل شاہ کی وجہ سے ہے. بڑی مہربانی.